اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہ اسلام کی آمد سے پہلے دنیا والوں کی حالت، دنیا والوں کی کیفیت، دنیا والوں کا معاشرہ اور سماج کیسا تھا؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا نہیں، ایسا کبھی زمانہ نہیں آئے گا کہ اسلام کی دعوت تو ہو لیکن اسلام والے نہ ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اسلام والے بھی ہوں گے اور اسلام بھی رہے گا۔ اللہ نے اسلام کو وہ بلندی عطا فرمائی۔ خواتین، ہم نے اسلام کو جو اپنایا ہے یہ ہمارے لیے کسی احسان سے، کسی نعمت سے کم نہیں۔ کہتی ہیں حلیمہ تم اس بچے کو لے تو جا رہی ہو لیکن یتیم سمجھ کر نہ پالنا، تم اس بچے کی اچھی طرح تربیت کرنا، اچھی طرح اس کو پالنا، دودھ پلانا، اس کا خیال رکھنا۔ میں تمہاری امید سے زیادہ تمہیں اس کی قیمت دوں گی، اس کا معاوضہ دوں گی، تمہیں امید سے زیادہ تمہاری خدمت کروں گی۔ اگر ہماری زندگی اپنے نبی کی زندگی کے موافق نہیں تو ہماری زندگی رب کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں۔ جب کسی کے اندر مال، دولت، شہرت اور عزت کی لالچ آ جاتی ہے تو وہ عورت یا وہ مرد دین کی راہ سے بہکنے لگتا ہے۔ جن لوگوں نے حقیقی معنوں میں اللہ کے رسول کی عادت و اخلاق کو اپنایا وہ دنیا میں کامیاب ہو گئے۔ اللہ نے انہیں دنیا میں بھی کامیاب کر دیا، آخرت میں بھی کامیاب کر دیا۔ بچہ جب اسلام کی تعلیمات سے نابلد ہوگا، اسلام کو نہ پڑھے گا، نہ سمجھے گا، تو وہ اپنے ماں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرے گا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ آئیے بلا کسی تاخیر کے ہم اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، اور جیسا کہ آپ لوگوں کو اس بات کا بخوبی علم ہے کہ ہر اتوار کو AIF ٹرسٹ یعنی الاسلام فاؤنڈیشن کی جانب سے خصوصاً خواتین کی اصلاح کے لیے مختلف محلوں اور مساجد میں ایک دینی اور اصلاحی پروگرام کا انعقاد کیا جاتا ہے، اور یہ آج کا پروگرام جو آپ کی مسجد توحید ٹانے والی جگہ میں منعقد کیا گیا ہے، یہ اس سلسلے کا 16واں پروگرام ہے۔ لہٰذا بلا کسی تاخیر کے ہم اس پروگرام کو شروع کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ میں اس پروگرام کی پہلی کڑی میری مراد جناب مولانا محمد اشرف صاحب سلفی اٹاوی حفظہ اللہ کو میں دعوت سخن دیتا ہوں کہ آپ اپنے والہانہ خطاب سے اس پروگرام کا آغاز کریں۔ مولانا محمد اشرف صاحب سلفی اٹاوی حفظہ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ معزز خواتین حضرات،
سب سے پہلے ہم اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جس خالق کائنات اور مالک ارض و سما نے ہم اور آپ کو بے شمار احسانات سے اور بے شمار انعامات سے سرفراز فرمایا۔ حقیقی بات یہ ہے کہ اگر ہم اپنے اس پیدا کرنے والے خالق و مالک کے احسان کو کلی طور پر ادا کرنے کی کوشش کریں تو اللہ خود کہتا ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اے میرے بندو تم ہمارے احسانات کو ادا نہیں کر سکتے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم خوشی کے موقع پر جب رب مالک اور اللہ ہمیں کوئی نعمت عطا کرتا ہے تو ہم اس کی تعریف میں اور اس کو اس احسان کے شکریہ کے طور پر اتنا کہتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ تو سب سے پہلے تمام تعریفیں، تمام حسنات، کبریائیاں اور بڑائیاں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، اور بیش بہار درود و سلام نازل ہوں اللہ کے تمام نبیوں اور رسولوں پر، اور خاص طور پر تمام نبیوں کے سردار، تمام نبیوں کے امام، آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بیش بہار درود و سلام نازل ہوں۔ اللہم صلی علیہ وبارک وسلم۔ معزز خواتین، آپ اس بات کو اچھی طرح جانتی ہیں کہ یہ پروگرام جس میں آج آپ شریک ہیں، بیٹھی ہوئی ہیں، یہ پروگرام یا ان کے انعقاد کا مقصد، ان کو کرنے کا مقصد صرف اور صرف ایک ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ ہم ہماری اولادیں، ہمارے بچے، ہمارے وہ لوگ جو ہم سے جڑے ہوئے ہیں، ہمارا ادب کرنا سیکھ جائیں، ماں باپ کی عزت کرنا سیکھ جائیں، اپنے پیدا کرنے والے خالق اور روزی دینے والے رازق کا احسان کرنا سیکھ جائیں۔ وہ اولادیں جنہیں ہم نے پیدا کیا وہ اس لائق بن جائیں کہ وہ نمازوں میں ہاتھ اٹھا کر رب سے یہ دعا مانگیں کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ الہ العالمین تو ہمارے ماں باپ پر، ہمارے والدین پر یوں ہی رحم فرما، ایسا ہی مہربان رہ جیسا کہ انہوں نے بچپنے میں مجھے پالا اور مجھ پر رحم کا اور رحمت کا، شفقت کا، اس میں میرے ساتھ احسان کا اسلوب اختیار کیا۔ اور جو بھی لوگ اس پروگرام سے جڑے ہوئے ہیں، آپ تمام لوگ اس کا حصہ ہیں۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین تو ہم تمام لوگوں کو اور ہماری اولادوں کو نیک اور صالح بنا، اور ان کو اللہ اور اپنے والدین کا فرما بردار بنا۔ معزز خواتین، میں نے کئی پروگرام اسی لیے صرف اس عنوان پر، اس موضوع پر دیے ہیں جس عنوان کا نام ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ ہم سب اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ نبی کی سیرت کو، نبی کی زندگی کو، نبی کی پاک حیات طیبہ کو پڑھے بغیر خواہ وہ مرد ہو یا عورت اسلام کے راستے پر نہیں چل سکتی۔ آپ اسلام سے پہلے کے زمانے کو اٹھائیے، اسلام سے پہلے کا زمانہ پڑھیے،
آپ کو اس بات کا پتہ چلے گا کہ اسلام کی آمد سے پہلے دنیا والوں کی حالت، دنیا والوں کی کیفیت، دنیا والوں کا معاشرہ اور سماج کیسا تھا، ان کے اندر کون سی بھلائیاں تھیں، کون سی برائیاں تھیں، تو آپ تعجب کریں گی۔ میں نے بتایا کہ وہ قوم جو نبی کائنات علیہ السلام کی آمد سے پہلے، اسلام کے دنیا میں آنے سے پہلے زندگی گزارتی تھی، اس کے اعمال نہایت ہی گمراہ کن تھے۔ وہ قوم پستی کی زندگی گزار رہی تھی۔ بیٹا نہ اپنے باپ کے حق کو ادا کرتا، نہ اپنی ماں کو ماں سمجھتا، نہ پڑوسی دوسرے پڑوسی سے محبت رکھتا، غرض یہ کہ دشمنی، عداوت، بغض و کینے کا ایک بازار گرم تھا۔ آپس میں نا اتفاقیاں تھیں، بلکہ حال تو یہ تھا کہ ذرا ذرا سی بات پر، معمولی بات پر اگر لڑائی چھڑ جاتی تو صدیاں گزر جاتی، سال ہا سال لڑائی میں گزر جاتے۔ لیکن اسلام آیا، اسلام نے انسان کو انسان بنایا، انسانوں کی طرح زندگی گزارنا سکھلائی، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پوری کائنات کے لیے رحمت بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اللہ رب العالمین نے تمام آنے والے انسانوں کے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنا دیا، اور اللہ رب العالمین نے آخری نبی کی زندگی کو ساری کائنات کے لوگوں کے لیے آئیڈیل بنایا، جبکہ اللہ کے نبی کی آمد سے پہلے، آپ کے آنے سے پہلے اور بھی نبی آئے دنیا کے اندر۔ حضرت نوح علیہ السلام آئے، حضرت صالح علیہ السلام آئے، عیسیٰ آئے، موسیٰ آئے، بہت سارے نبی آئے۔ لیکن اگر آپ تصور کریں اور دیکھیں، پڑھیں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ سارے نبی جو دنیا کے اندر تشریف لائے، ان کی دعوت، ان کا پیغام، ان کا لوگوں تک اللہ کی دعوت پہنچانے کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ اپنی قوم کے نبی تھے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو پیغمبر بنایا، لقد ارسلنا نوحا الی قومی، ہم نے نوح کو نبی بنایا، پیغمبر بنایا، انہیں اپنی باتوں کا پیغمبر بنا کر بھیجا۔ انہوں نے جو دعوت دی، ان کی دعوت ان کے قوم تک محدود تھی، ان کے سماج تک محدود تھی، ان کی بستی تک محدود تھی۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، ہم نے صالح کو نبی بنا کر بھیجا، صالح کی دعوت بھی قوم سمود تک محدود تھی۔ اللہ کہتا ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا، ان کی دعوت بھی بنی اسرائیل تک محدود تھی۔ لیکن جب اللہ رب العالمین نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا تو ان کی دعوت، ان کی تعلیمات، ان کی باتیں کسی خاص قبیلے، کسی خاص قوم یا کسی خاص بستی کے لیے نہیں تھی، ان کی دعوت جزیرہ عرب کے لیے نہ تھی، ان کی دعوت صرف مکہ اور مدینہ کے لیے نہیں تھی۔ اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ اے نبی، ہم نے آپ کو مشرق و مغرب سے لے کر، شمال و جنوب سے لے کر بسنے والی تمام مخلوقات کا نبی بنا کر بھیجا۔ اللہ کے نبی ہمارے نبی بھی ہیں، اللہ کے نبی قوم عرب والے کے نبی بھی ہیں، اللہ کے نبی مشرق و مغرب، شمال و جنوب کے درمیان جتنی بستی بلکہ اللہ نے فرمایا کہ جب تک دنیا میں بسنے والا ہر شخص محمد کی رسالت کو اپنا نہیں لیتا وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ لوگ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک ایسا نبی کہ جس کی دعوت ساری دنیا والوں کے لیے ہے،
ہو سکتا ہے کہ ایک زمانہ آئے اس کی دعوت ختم ہو جائے، جس طرح اور نبی آئے اس کا نام و نشان مٹ جائے، لوگ دوسرے کی دعوت کو اپنانے لگیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا نہیں، ایسا کبھی زمانہ نہیں آئے گا کہ اسلام کی دعوت تو ہو لیکن اسلام والے نہ ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اسلام والے بھی ہوں گے اور اسلام بھی رہے گا۔ اللہ نے اسلام کو وہ بلندی عطا فرمائی۔ معزز خواتین، ہم نے اسلام کو جو اپنایا ہے یہ ہمارے لیے کسی احسان سے، کسی نعمت سے کم نہیں۔ اوروں کو اللہ نے اسلام سے اور دین سے محروم رکھا، لیکن جنہوں نے اسلام کو اپنا لیا اللہ نے ان کے بارے میں کہا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ میرے نزدیک اسلام سب سے بہترین دعوت ہے، سب سے بہترین راستہ اسلام کا راستہ ہے۔ وہ خواتین، وہ لوگ جو اسلام کے راستے کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں میرے نزدیک سب سے بہتر ہیں۔ اور آگے فرمایا کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اسلام کے علاوہ کوئی دوسری رسم و رواج کو لے کر اگر کوئی شخص اللہ کے یہاں پہنچے گا تو اللہ رب العالمین اس کو قبول نہ کرے گا، دھتکار دے گا۔ اسلام یہ انسان کی قبولیت کی نشانی ہے، اس کی دلیل ہے۔ معزز خواتین حضرات، اب سوال یہ ہے کہ ہم اسلام کے ماننے والے ہیں، ہم مومن ہیں، ہم نے اللہ کے رسول کا کلمہ پڑھا، ہم مسلمان ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ اسلام کیا ہمیں رب کے یہاں مقبولیت دلا سکتا ہے؟ آج جس اسلام کے ہم ماننے والے ہیں کیا ہم رب کے یہاں مقبول ہو سکتے ہیں؟ آپ ذرا اپنے گریبانوں میں جھانکیں اور نبی کی سیرت کو پڑھ کر اور سن کر اپنے واقعات اور اپنی حالات زندگی کو ٹٹولیں اور پھر دیکھیں کہ ہمارا ایمان اور صحابہ اکرام کا ایمان کیسا تھا۔ وہ صحابہ اکرام کہ جنہوں نے نبی کے ساتھ اسلام کو اپنا کر جنگیں کی، آپ کا ساتھ دیا، مالی طور پر بھی، جسمانی طور پر بھی، وقتی طور پر بھی، ذہنی طور پر بھی سارا ساتھ دیا۔ آج ہم اسلام کے لیے کیا کرتے ہیں؟ ہماری بچوں کی تعلیم و تربیت، ان کی لکھائی پڑھائی، ان کا چلنا پھرنا، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کا سونا جاگنا کیسا ہے؟ اسلام کے مطابق ہے تو اسلام مبارک، اگر اسلام کے مطابق نہیں، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل؟ اگر ہمارا دل پاک نہیں ہے، اگر ہمارے اندر کا قلب پاک نہیں ہے، اگر ہمارے دل کا تعلق اللہ سے مضبوط نہیں ہے تو ایسا اسلام، ایسا ایمان ہمیں فائدہ نہیں دے سکتا۔ معزز خواتین، اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ اے نبی، ہم نے آپ کی آمد سے پہلے ہی آپ کی نگرانی کا بندوبست فرما دیا۔ آپ دنیا میں تشریف لائے، ہم نے آپ کی دنیا میں تشریف آوری سے پہلے ہی آپ کو نبی بنانے کا انتخاب کر لیا۔ آپ نبی کی تاریخ کو پڑھیں گے تو آپ کو تعجب ہوگا، بہت سارے نبی دنیا کے اندر آئے، اتنی نگرانی یا اتنی پرورش اللہ رب العالمین نے کسی اور نبی کی نہ کی، یا اتنے اچھے طریقے سے کسی اور نبی کی زندگی کو کتابوں میں درج نہیں کیا جس طرح نبی کائنات علیہ السلام کی زندگی کو کیا۔ اللہ رب العالمین نے جب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کائنات میں پیدا کیا تو مورخین نے لکھا ہے، سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ آپ کی جب پیدائش ہوئی تو بہت ساری عورتیں، دیہات کی عورتیں مکہ آئیں، کیونکہ آپ کی پیدائش مکہ میں ہوئی، بہت ساری دیہات کی عورتیں مکہ آئیں۔ اس لیے کہ مکہ میں بڑے بڑے سرداروں کے بچوں کو گود لیا جائے، ان کو دودھ پلایا جائے، ان کی پرورش کی جائے اور ان کی پرورش سے اپنے گھر کی روزی روٹی چلائی جائے۔ بہت ساری عورتیں آئیں، نبی کائنات علیہ السلام کی پیدائش کا وہ وقت تھا، بہت ساری عورتیں آئیں۔ بہت ساری عورتیں آنے کے بعد انہوں نے معلوم کیا کہ مکہ میں کون سا بچہ کہاں پیدا ہوا ہے۔ دروازے پر دستک دی، ایک عورت آئی، دروازے پر دستک دی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں آمنہ نے دروازہ کھولا۔ وہ عورت گئی، داخل ہونے کے بعد پوچھا کہ بیوی کیا تمہارے گھر بچہ پیدا ہوا ہے؟
آمنہ جواب دیتی ہاں میرے گھر بچہ پیدا ہوا ہے۔ کہا کیا تم اپنے بچے کو میری گود میں دینا پسند کرتی ہو؟ کیا تم چاہتی ہو کہ میں تمہارے بچے کو کھلاؤں پلاؤں بڑا کروں اور بڑا کرنے کے بعد تمہارے حوالے کر جاؤں؟ مکہ کے اندر دستور تھا کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تو وہاں کی ہوائیں، وہاں کا موسم اتنا زیادہ اس وقت درست نہ تھا کہ وہاں بچے پلے ہوں بڑے ہوں۔ دیہات کی عورتیں آتی تھیں، ان بچوں کو لے جاتی تھیں، وہ بڑا کر کے پال کر کے اس ماں کے حوالے کر جاتی جس کا بچہ ہوتا۔ تو اس بیوی سے اس محترمہ نے پوچھا کہ آپ اپنے بچے کو دینا پسند کرتی ہیں؟ تو آمنہ کہتی ہیں کہ ہاں میں اپنے بچے کو دینا پسند کرتی ہوں۔ تو پھر محترمہ پوچھتی ہے کہ اے بی بی ذرا یہ بتاؤ کہ اس کا باپ کیا کرتا ہے، اس کے باپ کا کام کون سا ہے، اس کا باپ کہاں ہے، اس کے باپ کی انکم کیا ہے؟ کیونکہ جب تک جس بچے کو لیا جائے اس کے کام کاج کے بارے میں نہ پوچھا جائے تو اس کو لے جانا بیکار ہے، کیونکہ عورتوں کو ایک توقع ایک امید رہتی تھی کہ ہم اس بچے کو لے جائیں گے، پالیں گے، بڑا کریں گے، ہمیں اس سے رقم ملے گی، اس سے آمدنی ملے گی۔ آمنہ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور وہ جواب دیتی ہیں کہ اے محترمہ اس بچے کی پیدائش سے پہلے ہی اس کا باپ فوت ہو گیا، چلا گیا، اپنے مالک حقیقی کو جا ملا۔ وہ محترمہ واپس چلی جاتی ہیں۔ دوسری عورت آتی ہے، وہ بھی یہی سوال کرتی ہے، اس کو بھی یہی جواب دیا جاتا ہے۔ کئی عورتیں آتی ہیں، پلٹ جاتی ہیں۔ اس کے بعد حلیمہ سعدیہ بنو سعد قبیلے سے آتی ہیں، وہ پوچھتی ہیں، ان کو بھی یہی جواب ملتا ہے کہ اس کا باپ اس کی آمد سے پہلے چلا گیا ہے۔ سوچتی ہیں کہ جس کا باپ ہی نہیں، اس بیٹے کی خدمت کر کے ہم کو کیا ملے گا؟ حلیمہ سعدیہ کے ذہن میں بھی یہ خیال آتا ہے، لیکن پلٹنے سے پہلے سوچتی ہیں کہ لاؤ ذرا بچے کی شکل دیکھ لیں، صورت دیکھ لیں کیسا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ بیوی ذرا اپنے بچے کی شکل تو دکھا دو۔ بیوی جواب دیتی ہیں آمنہ کہ جب تم کو بچے کی پرورش ہی نہیں کرنا، دیکھ کر کیا فائدہ؟ وہ کہتی ہیں ذرا دکھاؤ تو صحیح۔ بیوی آمنہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حلیمہ رضی اللہ عنہا کو دکھاتی ہیں۔ حلیمہ کہتی ہیں کہ جب میں نے اس بچے کو دیکھا، چاند سا چمکتا ہوا وہ بچہ، میں دنگ رہ گئی اور میں سوچنے لگی کہ کوئی بات نہیں، اس بچے سے زیادہ آمدنی نہیں ملے گی، کوئی بات نہیں، اس بچے کی شکل و صورت بہت اچھی ہے، روشن ہے۔ اس امید سے اس بچے کو گود لے لیتی ہیں اور جانے لگتی ہیں۔ آمنہ روکتی ہیں، کہتی ہیں حلیمہ تم اس بچے کو لے تو جا رہی ہو، لیکن یتیم سمجھ کر نہ پالنا، تم اس بچے کی اچھی طرح تربیت کرنا، اچھی طرح اس کو پالنا، دودھ پلانا، اس کا خیال رکھنا۔ میں تمہاری امید سے زیادہ تمہیں اس کی قیمت دوں گی، اس کا معاوضہ دوں گی، تمہیں امید سے زیادہ تمہاری خدمت کروں گی۔ حلیمہ بچے کو لے جاتی ہیں۔ تمام سہیلیاں جو جگہ جگہ بچوں کو لے کر آتی ہیں ایک جگہ جمع ہوتی ہیں۔ تمام عورتیں ایک جگہ جمع ہونے کے بعد سہیلیاں پوچھتی ہیں، ایک سہیلی دوسرے سے پوچھتی ہے کہ تم کس کا بچہ لے کر آئی؟ وہ کہتی ہے کہ ہم فلاں چودھری کا بچہ لے کر آئی ہوں۔ دوسری سہیلی دوسری سے پوچھتی ہے کہ تم کس کا بچہ لے کر آئی ہو؟ وہ سہیلی کہتی ہے کہ میں فلاں رئیس کا بچہ لے کر آئی ہوں۔ پھر اس سے پوچھا جاتا تم کس کا بچہ لے کر آئی؟ وہ بتاتی ہے کہ میں فلاں سردار کا بچہ لے کر آئی۔ حلیمہ کی باری آتی ہے، حلیمہ کی سہیلیاں حلیمہ سے پوچھتی ہیں کہ اے حلیمہ تم بتاؤ تم کس کا بچہ لے کر آئی ہو؟ حلیمہ جواب دیتی ہیں کہ تم چودھری کا بچہ لے کر آئی ہو، تم فلاں رئیس کا بچہ لے کر آئی ہو، تم فلاں سردار کا بچہ لے کر آئی ہو، میں خود سردار لے کر آئی ہوں، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر۔ اور آپ دیکھیے کہ برکتوں کی اللہ رب العالمین نے کیسی کڑی چلائی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کے متعلق حلیمہ بیان کرتی ہیں کہ مکہ آنے سے پہلے ہماری وہ اونٹنی جس پر میں سواری کر کے آئی ہوں اتنی لاغر و کمزور تھی کہ 4 قدم چل نہیں سکتی تھی، لیکن جب میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود لیا، آپ کو پالنے کا بیڑا اٹھایا، جب میں نے آپ کو گود لیا اور اونٹنی پر بٹھالا تو وہی اونٹنی کہ جس کا ساتھ پانے کے لیے، وہی اونٹنی کہ جس کا ساتھ
پکڑنے کے لیے تمام سہیلیاں اپنی اونٹنی روک دیتی تھیں اور انتظار کرتی تھی کہ حلیمہ کی کمزور اونٹنی کو ہم تک آ جانے دو، کیونکہ حلیمہ کی اونٹنی بڑی کمزور تھی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود لیا، اپنے شوہر کو بٹھالا، خود بیٹھی، اور جب چلنے لگی تو حلیمہ کی وہی اونٹنی جو کمزور اور لاغر تھی بڑی تیزی سے چلنے لگی۔ حلیمہ کی سہیلیاں کہتی ہیں کہ حلیمہ تمہاری اونٹنی کو کیا ہو گیا ہے؟ تمہاری یہ وہی اونٹنی جو اتنی لاغر کمزور تھی، جو چل نہیں سکتی تھی 4 قدم، تمہاری اونٹنی کا ساتھ پکڑنے کے لیے ہم رک جایا کرتے تھے، آج اتنی تیز کیسے چل رہی ہے؟ حلیمہ جواب دیتی ہیں کہ ہماری اونٹنی سواری وہی ہے لیکن سوار بدل گیا ہے، ہماری اونٹنی میں اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا ہے۔ تو حلیمہ سعدیہ نے جب آپ کی خدمت کی، کہتی ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے پرورش میں لیا، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رحمت کے و برکت کے دروازے کھول دیے۔ معزز خواتین، اللہ رب العالمین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دنیا میں بھیجا، رحمتوں کے، برکتوں کے، نعمتوں کے دروازے ویسے ہی کھول دیے، کیونکہ اللہ رب العالمین کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری کائنات کا امام بنانا تھا۔ اور آپ جانتی ہیں کہ اللہ کے رسول جو آخری نبی ہیں، جن کا نام محمد ہے، جن کے باپ کا نام عبداللہ اور ماں کا نام آمنہ تھا، اللہ نے آپ کو ساری کائنات کا امام، ساری کائنات کے لیے روشن ہدایت بنا کر بھیجا، اور اسی لیے فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اب ہم سارے لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ ہم کوئی بھی کام کریں، خواہ وہ شادی بیاہ کا مسئلہ ہو، معاملات کا مسئلہ ہو، تجارت کا مسئلہ ہو، اخلاقی طور پر ہو یا سیاسی طور پر، ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اگر زندگی گزار رہے ہیں تو ہماری زندگی کامیاب ہے۔ ہم کامیاب ہیں اگر ہماری زندگی اپنے نبی کی زندگی کے موافق نہیں تو ہماری زندگی رب کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں۔ اسی لیے یہ پروگرام منعقد کیے جاتے ہیں تاکہ آپ کے سامنے اس پاک نبی کی سیرت کو بیان کیا جائے، اس یگانے نبی کی سیرت کو بیان کیا جائے، آپ کے پاک باز صحابہ کی سیرت کو بیان کیا جائے کہ جس کی سیرت کو پڑھ کر لوگوں نے اپنی زندگیوں کو بدلا، دنیا کے اندر انقلاب آیا۔ وہ قوم جو اسلام کے آنے سے پہلے اسلام کو نہ جانتی تھی، گڈھے میں زندگی گزار رہی تھی، اور جب اسلام آیا تو بلندیوں پر چڑھ گئی۔ آپ ذرا تصور کریں کہ اسلام کی آمد سے پہلے لوگ لڑتے تھے، جھگڑتے تھے، شراب، جوا، ماں اور بہنوں کی عزتوں کو اچھالنا، ان کے ساتھ بدکاری اور برائی کا ارتکاب کرنا یہ عام تھا، انسانوں کے ذہنوں تک میں اس کی برائی کا تصور نہ تھا۔ لیکن جب اسلام آیا تو اسلام نے عورتوں کے حقوق کو اپنایا، اسلام آیا تو اسلام نے ماں باپ کے حقوق کو بتایا، اسلام آیا تو اسلام نے انسان کو اپنے پیدا کرنے والے خالق اور پالنے والے رب کی طرف توجہ دلائی۔ اور یہی اسلام ہے کہ جس کی برکت سے آج ہم دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومنہ عورت کا معاملہ بڑا ہی عجیب ہے۔ جب اللہ رب العالمین اسے کوئی خوشخبری دیتا ہے، اسے نعمتیں عطا کرتا ہے، اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، اس کو کوئی اچھی چیز عطا کرتا ہے اور اس کو خوشی پہنچتی ہے، تو وہ مومنہ عورت اللہ کا شکر ادا کرتی ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ آزمائش کے طور پر کسی مومنہ عورت کو مبتلا کرتا ہے آزمائش میں اور وہ پریشان ہوتی ہے، تب بھی وہ اپنے پیدا کرنے والے خالق کو اور پالنے والے رب کو بھولتی نہیں، بلکہ اس مصیبت کے موقع پر، اس امتحان کی گھڑی میں اللہ کو یاد کر کے اس کے لیے صبر کرتی ہے۔ خوشی کے موقع پر شکر، غمی کے موقع پر صبر، یہ ایک مومنہ عورت کی پہچان ہے۔ اور معزز خواتین، اسلام یا ایمان جس کو ہم اپنائے ہوئے ہیں، یہ اسی وقت ہمیں کامیابی کی اور لے جا سکتا ہے جب ہم حقیقی طور پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالیں۔ اللہ نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے آئیڈیل بنایا، لیکن سوال یہ ہے کہ ہم تقریروں کو سنتے ہیں، بیانات کو سنتے ہیں، دل میں ایمان جاگتا ہے،
لیکن گھروں کے ماحول میں رہ کر ایمان سے دور ہو جاتے ہیں، شادی بیاہوں میں جاتے ہیں، اسلام کو بھول جاتے ہیں، دیکھنے والا یہ دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ کوئی مسلمان نہیں۔ یہ ساری چیزیں کیوں؟ یہ شاید اس لیے کہ ہمارے ایمان کی راہ میں کوئی چیز ہے جو رکاوٹ بن رہی ہے، کچھ ایسے اعمال ہیں جو ہمارے اس ایمان کو بڑھنے سے روک رہے ہیں۔ اور آپ یاد رکھیں کہ ایمان کی راہ میں ایک ہی چیز ہے جو رکاوٹ بنتی ہے، اور وہ چیز ہے لالچ۔ جب کسی عورت کے اندر یا کسی مومن مرد کے اندر لالچ آ جاتا ہے، خواہ وہ دنیا کا لالچ ہو، مال کا لالچ ہو، شہرت کا لالچ ہو یا عزت کی لالچ، جب کسی کے اندر مال، دولت، شہرت اور عزت کی لالچ آ جاتی ہے تو وہ عورت یا وہ مرد دین کی راہ سے بہکنے لگتا ہے۔ آپ ذرا تصور کریں، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، کہ اللہ وہ ذات ہے۔ آج حقیقی بات یہ ہے کہ ہم نے اللہ کو پہچانا ہی نہیں۔ ہم نے اپنے پیدا کرنے والے، اپنے پالنے والے رب، پیدا کرنے والے خالق، عطا کرنے والے رازق کو پہچانا ہی نہیں، کیونکہ جس نے ایک مرتبہ اپنے رب کو اچھی طرح پہچان لیا، اس نے پھر دوبارہ کسی اور کی طرف پلٹنا گوارا نہ کیا۔ ہم نے پہچانا نہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، کہ اللہ وہ ہے کہ جس کے پاس ساری کائنات کی بادشاہت ہے، ساری کائنات کی عزت کی چابی اس کے پاس ہے۔ تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، اللہ جس کو چاہے بادشاہت عطا کر دے، جس کو چاہے ذلیل و خوار کر دے۔ وتعز من تشاء وتذل من تشاء، جس کی قسمت میں اللہ عزت کو لکھ دے اور جس کے مقدر میں چاہے جس کو چاہے ذلیل و خوار کر دے، یہ اللہ کی قسمت میں ہے۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا موتی لما منعت، اللہ جس کا دوست ہو جائے کائنات کی کوئی طاقت اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، اور اللہ جس کا دشمن بن جائے دنیا کی کوئی طاقت اسے فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ آج ہم نے رب کو پہچانا ہی نہیں، آج ہم نے رب کی قدر نہیں جانی۔ اللہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کون ہے؟ ہمارا پیدا کرنے والا۔ اللہ رب العالمین کیسا ہے؟ اللہ رب العالمین کہاں ہے؟ اللہ رب العالمین کے قبضے میں، اس کی ملکیت میں کیا ہے؟ ہم نے آج پہچانا نہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ جن لوگوں نے اپنے پیدا کرنے والے خالق کو بلا دیا، اللہ نے ان کو بلا دیا۔ اللہ نے فرمایا کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، کہ اے بندی اگر تو مجھے یاد رکھے گی تو میں تجھے یاد رکھوں گا۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، اے میری بندی تو مجھے یاد رکھ، میں تجھے یاد رکھوں گا۔ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، نعمت کے ملنے پر تو میرا شکر ادا کر۔ وَلَا تَكْفُرُونَ، میری نافرمانی نہ کر۔ آج ہم دیکھیں، اللہ نے ہمیں اچھا گھر دیا، رہنے کے لیے مکان، پہننے کے لیے کپڑے ہیں، کھانے کے لیے روزی اللہ نے دی، ہم اس کی اس روزی پر اس کا کیا شکر ادا کرتے ہیں؟ ہماری اولادیں کتنی نمازیں پڑھتی ہیں؟ نماز یہ اللہ کے شکریہ کے ادا کرنے کی سب سے بہترین عبادت ہے، اور نماز تو ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ، کہ اللہ رب العالمین نے 5 وقت کی نمازیں ہر بالغ مرد اور عورت پر فرض کی ہیں۔ یہ کس لیے ہیں؟ یہ اللہ کے شکریہ کے طور پر ہے۔ اور نمازیں یہ اسلام کے ان 5 ستونوں میں سے، 5 کھمبوں، پلروں میں سے ایک پلر ہیں جو سب سے اہم ہے۔ اگر اسلام کے ان پلروں میں سے ایک پلر کو نکال دیا جائے تو آپ سمجھیے کہ تعمیر کا کیا ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم اسلام کو اپنائے ہوئے ہیں اور نماز کو اپنی زندگی سے نکال لیں تو ہمارا مسلمان ہونے کا کیا فائدہ؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کائنات میں آئے تو اللہ کے نبی نے لوگوں کی زندگیوں کو کھنگالا، ان کی ناپاک زندگیوں کو پاک کیا، اپنی تعلیمات سے روشن کیا، ان کے دلوں میں روشن چراغ کو جلایا، اور جن جن لوگوں نے حقیقی معنوں میں اللہ کے رسول کی عادت و اخلاق کو اپنایا وہ دنیا میں کامیاب ہو گئے۔ اللہ نے انہیں دنیا میں بھی کامیاب کر دیا، آخرت میں بھی کامیاب ہو گئے۔ اور جنہوں نے دنیا کے مقابلے کو
ایمان کے لیے تول دیا، ایمان کو بیچ دیا، دنیا اور ایمان کا سودا کر لیا، دنیا کو اپنا لیا اور ایمان کو چھوڑ دیا، اللہ نے انہیں دنیا میں بھی ذلیل و خوار کیا اور آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں۔ معزز خواتین، ہمیں چاہیے کہ ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اسی نبی کے کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں کہ جس نبی نے ضلالت و گمراہی میں گزارنے والے لوگوں کی زندگیوں میں انقلاب پیدا کر دیا۔ ہم نے اس نبی کا کلمہ پڑھا ہے، ہم نے اس نبی کی زندگی کو اپنی زندگی اپنانے کا آئیڈیل و نمونہ بنایا ہے کہ جس نے دنیا میں آنے کے بعد ضلالت و گمراہی کے تمام چراغوں کو بجھا دیا، ظلم و زیادتی کے تمام چراغوں کو گل کر دیا، ناانصافی کی تمام حدوں کو توڑ دیا۔ اسلام آنے کے بعد انصاف کا بول بالا ہو گیا، اسلام آنے کے بعد لوگوں کے حقوق کو دیا جانے لگا۔ اسلام سے پہلے لوگوں کے حقوق سلب کیے جاتے تھے۔ اگر آج ہم اسلام کو پڑھیں، ہمارے بچے اسلام کو سمجھیں، تو آج ہمارا معاشرہ وہ بچے کہ جس کو مائیں جوان کر کے، پال کر کے، بڑا کر کے، شادی بیاہ کر کے، جن سے اپنے بڑھاپے کے سہارے کی امید اور توقع کرتی ہیں، آج وہ بچے نافرمان نکل جاتے ہیں۔ جس ماں نے اپنے اس لاڈلے کو، اپنے اس بچے کو، جس نے جوانی میں آ کر جس بیٹے کو اپنے ماں کے لیے سہارا بننا تھا، اس نے ساتھ چھوڑ دیا، اس ماں کے دل سے پوچھو اس پر کیا گزری۔ اس نے 9 مہینہ اپنے پیٹ میں پالا، بچہ پیدا ہوا، اس کا علاج کرایا، بیمار ہوا دیکھ بھال کی، بڑا ہوا تھوڑا پڑھایا لکھایا، چلنا اٹھنا بیٹھنا سب کچھ سکھایا، تمام دقتوں، تمام صعوبتوں، تمام پریشانیوں کو برداشت کیا۔ برداشت کرنے کے بعد جب وہ اس قابل ہو گیا کہ وہ 4 پیسے لا سکے، اس کو اچھی سے اچھی دکان پر اچھی سے اچھی جگہ لگایا، اور پھر اور بڑا ہوا، اچھا رشتہ دے کر اس کی شادی کر دی۔ اب آپ ذرا بتائیں کہ جن والدین کو اپنے اس بچے سے، جس کو پال کر بڑا کر کے اس نے تیار کیا ہے، بڑھاپے کے سہارے کی امید ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ لیکن وہی بچہ جب اسلام کی تعلیمات سے نابلد ہوگا، اسلام کو نہ پڑھے گا نہ سمجھے گا، تو وہ اپنے ماں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرے گا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچوں کو اپنی ماں کے لیے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ کی دعائیں کثرت سے کرنی چاہیے۔ دعا کرنی چاہیے کہ الہ العالمین تو ہمارے ماں باپ پر ویسے ہی رحم فرما جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں پالا اور بڑا کیا۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ یہ تب ہوگا جب ہم اپنے بچوں کو دین کی تعلیمات کا پڑھنے کا لائق بنائیں گے، ہم ان کے بچوں کو سکھائیں گے، کسی برائی کو دیکھ کر اپنے بچوں کو سمجھائیں گے، اور اگر ہم خود اسلام کی تعلیمات سے روشناس نہ ہوں گے، دین کی تعلیمات ہمارے دلوں میں نہ ہوگی، ہم جب اپنے پیدا کرنے والے خالق، اپنے پالنے والے رب اور اپنے روزی دینے والے رازق کو ہی نہیں پہچانیں گے تو اپنی ماں کی کیا قدر کریں گے؟ اپنے والدین کی کیا قدر کریں گے؟ کیا عزت کریں گے؟ تو معزز خواتین، یہ پروگرام خاص طور سے اس لیے منعقد کیا جاتا ہے کہ اس میں بچے بھی آئیں، مائیں بھی آئیں، اور وہ اپنے بچوں کی ایسی تربیت کریں، ایک ایسا معاشرہ، ایک ایسا اسلامی معاشرہ بنائیں کہ مائیں بھی یاد رکھیں، بچے بھی یاد رکھیں کہ ہماری ماؤں نے ہماری ایسی پرورش کی ہے کہ جیسی پرورش آج سے پہلے نہ کسی مذہب نے کی نہ کسی دین نے کی ہے۔ یہ تبھی ممکن ہوگا جب ہم اپنے بچوں کو تعلیم و تربیت کے بندھن میں جوڑیں گے، ان کو تعلیم و تربیت سکھائیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہم تمام لوگوں کو دین کی باتوں کو سننے کی، اس پر عمل کرنے کی اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے الہ العالمین تو ہماری اولادوں کو نیک اور صالح بنا دے۔ اے اللہ تو ہماری اولادوں کے دلوں کو اسلام کے لیے کشادہ کر دے، کھول دے۔ اے اللہ تو ہمارے گھروں میں اپنی خیر و برکت کا نزول عطا فرما۔ اے الہ العالمین جو بچے والدین کی فرما برداری سے، ان کی اطاعت سے بہک چکے ہیں، اللہ ان کو تو عقل سلیم عطا فرما۔ اے الہ العالمین انہیں سیدھے راستے پر چل کر اپنے ماں باپ کی عزت فرما برداری کرنے کی اور اپنے خالق و مالک کو پہچاننے کی توفیق عطا فرما۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار آمین تقبل یا رب العالمین۔ اب میں
دین اسلام کا پیغام دوسروں تک پہنچانے میں الاسلام فاؤنڈیشن یعنی AIF ٹرسٹ کی مدد کریں۔ پے ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبر پر ٹرانسفر کریں۔